لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کو سمجھنے کے لیے ایک اصول یاد رکھنا چاہیے. وہ اصول یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے کوئی شے اندر جانے سے، باہر آنے سے نہیں ٹوٹتا. اور جو شے جسم کے اندر جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ ان رستوں سے جائے جو رستے بنے ہوئے ہیں قدرتی، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسام کے ذریعے اندر کوئی شے جائے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی شے اگر اندر چلی جائے اور وہ مسام کے ذریعے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قدرتی رستوں کے ساتھ جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قدرتی رستے کون ہیں، مسام کیا ہیں؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ منہ جو ہے بلا اختلاف یہ رستہ ہے. اس طرح پیشاب کے رستے جو ہیں بلا اختلاف یہ قدرتی رستے ہیں. کان کے بارے میں اختلاف ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کان جو ہے وہ بند ہوتا ہے، اس کے اندر باریک پردے ہوتے ہیں، اس میں نہ تیل جاتا ہے، نہ دوائی جاتی ہے، نہ پانی جاتا ہے. جبکہ پہلے تمام فقہا شروع سے صحابہ کرام تابعین کے دور سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کے تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ دوائی اور تیل کان کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ باریک پردے اتنے باریک ہیں کہ وہ رستے کے حکم میں ہیں. البتہ پانی کے لیے وہ ایسے ہیں کہ پانی ان سے نہیں گزرتا. یہی وجہ ہے کہ پانی اگر کان میں چلا جائے تو وہ ٹھہرا رہتا ہے، آگے جاتا نہیں، اس کو واپس نکالنا پڑتا ہے. جبکہ دوائی اور تیل جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، ان کو واپس نکالنا نہیں پڑتا. اس وجہ سے تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ پانی اگر کان میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن تیل اور دوائی کان میں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آنکھ جو ہے یہ مسام کے حکم میں ہے، لہذا آنکھ میں اگر کوئی سرما ڈال دے، وہ سرما بھلے منہ سے نکلے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس وجہ سے کہ وہ مسام کے ذریعے کیا ہے. اسی اصول کو دیکھتے ہوئے ناف ہے. یہ ناف جو ہے اس کی بھی مسام ہے، اس کے اندر بھی رستہ نہیں، لہذا ناف میں اگر کوئی تیل ڈالے تیل اندر چلا جاتا ہے لہذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگر کوئی زخم ہے اس کے اوپر دوائی ڈالی ہے اور وہ دوائی جو ہے وہ چاہے وہ تیز بھی لگ رہی ہو، زخم کو وہ کاٹ بھی رہی ہو، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ مسام کے حکم میں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی آنکھوں میں صابن ڈال بیٹھے، نہا رہا ہے، آنکھوں میں صابن چلا گیا اور وہ تنگ کر رہا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ مسام کے حکم میں ہے. اسی طرح جسم کے اوپر تیل کوئی لگائے، پوری طرح مالش کرے، سر میں تیل لگائے، تلیوں میں، پاؤں کی تلیوں میں بہت تیز مسام ہے، اس سے پانی وغیرہ یا تیل جلدی سر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ مسام کے حکم میں ہے. کہے آ جائے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں، کہے اگر خود بخود آ جائے، چاہے منہ بھر کر ہے چاہے تھوڑی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قصدن کہے کرے، انگلی مارے، سنگڑی کے اندر انگلی مارے گلے کے اندر اور اس سے منہ بھر کر کہے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ اس حکم میں ہے کہ گویا کہ بہر سے اندر گئی ہے کوئی شے. اور اگر تھوڑی تھوڑی آتی رہے اور اتنی ہو جائے جو منہ بھر کر ہوتی ہے پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر منہ بھر سے کم آئے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ قصدن انگلی مار کر کہے کر رہا ہو. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح ٹیکا اگر لگایا جائے رگ کے اندر یا گوشت کے اندر تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ مسام ہے. رگ کے اوپر بھی چمڑا ہے جو مسام کے حکم میں ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور گوشت کے اندر ٹیکا لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی آدمی بوتل لگوا لے گلوکوز وغیرہ کی، وہ گلوکوز وغیرہ کی جو بوتل ہے وہ ساری چلی جائے مسام کے ذریعے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مسائل کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو آدمی فضائل حاصل کر سکتا ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.